أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات الله بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ان مجلس کا اہتمام کرنے والے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اپنی خاص رحمتیں ان پر نازل فرما۔ بارئلہ حاضرین جو بھی اپنی حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں تمام حاجات کو پورا فرما۔ خدا بندہ صدقہ محمد و آل محمد جہاں پہ شیعان مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا۔ بارئلہ صدقہ محمد و آل محمد ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بات گفتگو یہاں تک پہنچی کہ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ان ہستیوں کی پہچان کروائی ہے جن ہستیوں کو اس نے اس کائنات کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ انسان اس لحاظ سے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ ہدایت کرنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو خود ہدایت کے محتاج ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی تھی، آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سوال کی صورت میں خدا نے اس مسئلے کو پیش بھی اس لیے کیا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے کہ جو ہدایت کرنے والا ہوتا ہے اس کی پیروی کی جانی چاہیے، یا جو ہدایت کر نہیں سکتا چونکہ خود محتاج ہدایت ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کا فیصلہ صاحبان عقل خدا فرماتا ہے آپ خود کر سکتے ہیں کہ کچھ ہستیاں ہیں جن کو ہم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، ان کو ہم نے فضیلتیں عطا کی ہیں۔ خداوند ان فضیلتوں کو قرآن کریم میں بیان کرتا ہے۔ خدا نے آل ابراہیم کے عنوان سے، آل محمد کے عنوان سے، دونوں طرح سے ان ہستیوں کو بیان کیا ہے۔ بعض آیات میں آل ابراہیم کہہ کر کے بیان کیا ہے، بعض آیات میں اہل البیت کہہ کر کے بیان کیا ہے۔ سب کمالات ہیں جو خداوند عظیم نے آل محمد کے بیان کیے ہیں۔ اور کیوں ضرورت پیش آئی خداوند عظیم کو ان کے کمالات بیان کرنے کی؟ اس لیے کہ ہادی کی پہچان کروانا چاہتا تھا۔ ہماری طرف سے ہادی وہی ہے جو کمال لے کر کے آتا ہے، وہ کبھی بھی ہادی الہی نہیں بن سکتا ہے جو کمالات یہاں سے آ کر کے لیتا ہے۔ انسان ہمارے سامنے ہے جو یہاں پہ آ کر کے کمال حاصل کرتا ہے، اس میں فرق ہے ان کے ساتھ جو اس کائنات میں آتے ہیں تو کمال کے ساتھ آتے ہیں۔ خدا نے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ آل محمد سے حسد کرتے ہیں اس پر کہ ہم نے ان کو فضیلتیں عطا کی ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے اور ملک عظیم عطا کیا ہے آل ابراہیم۔ خدا نے اس طرح سے آل ابراہیم کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ آل ابراہیم سے مراد نسل اسماعیل سے پیغمبر اکرم اور ان کی پاکیزہ آل ہے کہ خدا فرماتا ہے ہم نے ان کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم پہچانیں اپنے ہادیوں کو جن کو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ عقل کی بات اس لیے خدا نے سوال کی صورت میں پیش کی ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کامل کے ہوتے ہوئے کسی ناقص کو اپنا امام بنا لیتا ہے، رہبر و ہادی بنا لیتا ہے، تو اسے خدا پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے،
اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے اسے کہ خدا نے جب پہچان کروا دی ایک طرف کامل افراد موجود ہیں ایک طرف ناقص افراد موجود ہیں تو ناقص کبھی بھی ہادی الہی نہیں بن سکتا. اپنے طور پہ ہدایت کہہ سکتے ہیں, مسجد کے عالم بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہدایت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں, لیکن وہ اپنے فہم کے مطابق یہ نہیں کہتا کہ حتماً جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہے وہ جو خدا کہہ رہا ہے. وہ قطعاً یہ نہیں کہے گا, وہ کہے گا جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے. یہ ہستیاں وہ ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم وہی کہہ رہے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے. یہ فرق ہے ان میں جنہیں خدا نے کمال بخشا ہے, ان میں جنہوں نے خود کمال حاصل کیا ہے. کل میں نے پچھلی مجلسوں میں ایک بڑی اہم بات, ایک بڑا اہم فرق ذکر کیا تھا جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. چونکہ کمالات کے حوالے سے باتیں بنا لی جاتی ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ فلاں زیادہ افضل ہے, نہیں ہماری نظر میں فلاں زیادہ افضل ہے. یہ ہوتا ہے جو افضل ہے حقیقی طور پر اس کی فضیلتوں کا سب اقرار نہیں کرتے ہیں, کچھ ہیں ان کے مقابل میں کسی اور کی فضیلت کا کہہ دیتے ہیں. عقلیں ہیں, لوگ مختلف ہیں, کہہ دیتے ہیں, اس میں مسئلہ نہیں ہے, اس کی اپنی نظر ہے, وہ اپنے طور پہ اس کو جو دلیل ملی ہے اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ افضل ہے فلاں سے. تو خدا بند عظیم نے جس کو فضیلت عطا کی ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کی فضیلتوں کا اقرار کریں. یہ اہم بات خدا نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. خدا نے ان ہستیوں کو جو فضیلتیں عطا کی ہیں لوگ ان سے ان فضیلتوں کی وجہ سے حسد کرتے ہیں. تو جو حسد کرتے ہیں وہ نہیں مانیں گے ان کی فضیلتوں کو تو نہ مانیں, کہہ دیں کہ فلاں شخص زیادہ فضیلتوں والا ہے. ہم آپ کو ایک قانون پہلے جو بیان کر چکے ہیں پچھلی مجلسوں میں پھر اشارہ کر رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس ایک کلیہ موجود ہو کہ ماننے کے لحاظ سے تو بے شک اختلاف کرتے رہتے ہیں کہ میری نظر میں فلاں میں فضیلتیں زیادہ ہے. ہم آپ کو ایک قانون بیان کر رہے ہیں کہ ایک فضیلت ہوتی ہے الہی فضیلت جو خدا نے دی ہے, ایک فضیلت ہے جو انسان نے خود حاصل کی ہے. فرق یہ ہے وہ جو خود فضیلت حاصل کرتا ہے اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ فضیلت کسی اور کو ایک لفظ میں عطا کرنا چاہے تو عطا کر سکتا ہو. وہ جنہیں خدا نے فضیلتیں عطا کی ہیں ان میں یہ صلاحیت بھی دی ہے جسے چاہے ایک لفظ میں جیسی فضیلتیں عطا کرنا چاہے عطا کر دے. یا علی یا علی. یہاں پہ وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. وہ جیسے ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود نے بڑی بڑی باتیں کی, قرآن میں خدا نے نقل کیا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے, جو زندوں کو مارتا ہے, دونوں کام. میرا رب یہ ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور جو زندہ ہے اسے موت بھی دیتا ہے. اس کا بھی اس نے اپنی طرف سے کہا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. ایک قیدی کو بلایا جو سزائے موت کا قیدی تھا, معاف کر دیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کہا, یہ زندگی ہے جو میں دے رہا ہوں. دوسرا ایک عام آدمی تھا, اسے سپاہیوں کو کہا بھائی پکڑ کے اس کو قتل کر دو, وہ قتل ہو گیا. کہا دیکھا میں زندوں کو مارتا بھی ہوں اور مردوں کو زندگی بھی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے, یہ دلیل کا تم نے جواب تو بار کر دے دیا ہے, اگر کوئی ہٹ درمی پہ اتر آئے تو کیا کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس نے ایک اور کام کیا, اس نے کہا میں زندگی کی اور ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اس نے جو ہے وہ مٹی رکھی اور اس میں جو ہے وہ تھوڑا عرصہ رکھا, گوشت رکھا اور تھوڑے عرصے کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے اور آ کر کے پیش کر دیا. کہا دیکھا ہے یہ زندگی بھی میں نے دی ہے, میں نے گوشت رکھا تھا, میری مرضی سے یہ زندگی ان میں پیدا ہوئی ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی تم نے بات کر لی ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں, لیکن یہ بتاؤ کہ ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. تو اگر تم ان کی زندگی کو جانتے ہو تو یہ بھی بتا سکتے ہو. ان میں سے کچھ کیڑے مشرق کو جا رہے ہیں,
کچھ مغرب کو جا رہے ہیں، تم ان کو موڑ دو، وہ جو مشرق کو جا رہے ہیں وہ واپس آ جائیں، جو مغرب کو جا رہے ہیں وہ وہاں سے واپس ہو جائیں، تم اگر ان کو زندگی دینے والے ہو تو تم انہیں موڑ دو۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اور دوسری بات حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے ابھارتا ہے، تم سورج کو مغرب کی طرف سے ابھارو اگر تم خدا ہو۔ تو یہاں پہ کہا کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ ایسی دلیل تھی کہ اس کافر کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ تو مناظرے میں وہ ممکن ہے مقابل میں ایسی بات کہہ دیں، لیکن آپ کو آخر میں ایک ایسی بات کہنی ہے کہ پھر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ فضیلتوں کے لحاظ سے وہ سدا فضیلتیں بیان کرتے رہے، فلاں نے اتنی کہا بھی کہ آل محمد کے مقابل میں بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی، فلاں کو حاصل تھی، فلاں کو حاصل تھی۔ ہم توہین نہیں کرتے، آپ مانتے ہیں، آپ کہتے رہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آل محمد کو فضیلتیں خدا نے عطا کی ہیں۔ قرآن میں یہ کہتا ہے الا ما آتاہم اللہ من فضل، ہم نے یہ فضیلتیں خود نے عطا کی ہیں۔ جو فضیلتیں جن کے لیے آپ بنا رہے ہیں انہوں نے اس دنیا میں حاصل کی ہیں، بس یہی فرق ہے۔ جنہیں خدا نے فضیلتیں عطا کی، علم خدا نے عطا کیا، غنا خدا نے عطا کیا، کائنات پہ حق تسلط خدا نے عطا کیا ہے۔ اب خدا نے جو فضیلتیں دی ہیں ان کی ذات میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، ایک لحظے میں چاہے تو جاہل کو عالم بنائیں، چاہے تو فقیر کو غنی بنا دیں، اور چاہے تو دنیا میں ایک پتھر کو سونے میں بدل دیتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی جواب نہیں ہوگا کہ جن فضیلتوں کا آپ کہتے ہیں ان میں سے کبھی کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ حضرت عمار یاسر کھڑے ہیں، ایک یہودی نے پکڑا ہوا، عمار یاسر میرا قرضہ واپس کرو، نہیں تھے، کہا کہاں سے دوں، ابھی تو ہے نہیں۔ مولا پاس سے گزرے، مسجد تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا عمار کو پکڑا ہوا یہودی نے، حضرت کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کہ مولا اس سے تو جان چھوڑا دے، یہ اس نے پکڑا ہوا ہے مجھے۔ آپ نے یہودی سے خطاب کرنا چاہا، عمار نے کہا نہیں مولا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہودی سے بات کریں، میں کہہ رہا ہوں اس سے بات کرے جو آپ کی بات کو ٹالا نہیں کرتا ہے۔ یہودی سے نہیں مولا، آپ اس سے بات کریں جو آپ کی بات کو ٹالا نہیں کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمار یہ جو پتھر پڑا ہے اسے اٹھاؤ اپنے ہاتھوں۔ عمار نے پتھر کو اٹھایا، جب دستے عمار میں آیا تو وہی پتھر سونے میں بدل گیا۔ کہا عمار اس میں سے اپنا قرضہ ادا کر دو جتنا ہے۔ اس نے کہا یا امیر المومنین یہ تو سخت پتھر ہے، اتنا نہیں ہے اس کا قرضہ، یہ تو بہت زیادہ سونا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کہہ دو نرم ہو جائے گا سونا۔ زبان عمار تم کہہ دو سونا نرم ہو جائے گا، علی کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مرضی علی کافی ہے۔ عمار تم کہہ دو نرم ہو جائے گا۔ عمار نے کہا علی فرما رہے ہیں میرے ہاتھوں میں نرم ہو جا، سونا نرم ہو گئے۔ عمار نے اپنے ہاتھوں سے سونے کو توڑا، توڑ کر کے یہودی کو دیا، قرضہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد عمار نے خدا بند عظیم سے عرض کیا بار الہ اس علی کے صدقے جس کے صدقے تو نے پتھر کو سونے میں بدلا تھا، عمار عرض کرتا ہے اسی کا واسطہ، علی کا واسطہ ہے، اس سونے کو پتھر میں واپس تبدیل کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سونا۔ وہ پتھر میں تبدیل ہوا، پھینک کر چلے گئے۔ مولا بھی پہنچے حضور پیغمبر میں، عمار بھی پہنچے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا عمار کیا کام کر کے آئے ہو کہ آسمان کے فرشتے بھی تمہارے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔ اس طرح سے علی کے لیے مخلص یہ ہستیاں تھیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا مثال کے طور پر کہ میسم
بازار میں زمین پہ بیٹھ کر کے کھجور بیچتے ہیں، کس طرح سے مولا علی اس کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ساسا ابن سوحان کے پاس ایک دن چلے گئے، بیمار تھا، عیادت کے لیے چلے گئے، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ واقعاً بڑی شخصیات تھی جن کے لیے مولا علی اس طرح سے اہتمام کرتے تھے۔ ساسا کے گھر چلے گئے، بیمار تھا، میں عیادت کر رہا ہوں۔ جب حضرت پہنچے نا، ساسا نے دل میں شروع کیا سوچنا کہ مجھ جیسا کون ہے، علی میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ علی نے فوراً ارشاد فرمایا، ساسا کبھی اپنے آپ کو یہ دھوکہ مت دینا کہ تو دوسروں سے افضل ہو گیا، کیونکہ علی تمہارے گھر میں آ گئے۔ علی کے چاہنے والے ہو، عمل سے بڑا بننا، نام علی کے ذریعے سے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے جو عظمت خدا نے محبان علی کو بخشی ہے۔ یہ ہستیاں اس کائنات میں وہ چند افراد تھے جن کو مولا علی نے خود تربیت فرمایا تھا، اور تربیت علی کا نتیجہ تھا آپ ابھی سن رہے تھے جناب میثم کے حوالے سے۔ واقعاً ہر ہستی کمال تھی ان میں سے، لیکن سب سے بڑھ کر جناب سلمان فارسی کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اس کائنات۔ محبان علی میں جتنی فضیلت اور جتنی افضلیت حضرت سلمان فارسی کو حاصل ہے نا، اتنی اس کائنات میں آل محمد کے بعد کسی اور کو بھی حاصل نہیں ہے۔ سلمان وہ ہستی ہے کہ جو فوت کہاں پہ ہوتے ہیں؟ مدائن۔ مدائن وہ عراق کا شہر جو شام کی سرحد کے پاس پڑتا ہے، سلمان وہاں پر فوت ہوتے ہیں، اور جنازہ کون پڑھتا ہے؟ کوفے سے جا کر علی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، کیونکہ آخری وقت جب سلمان کا آیا، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، سلمان آخری وقت میں مردہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا۔ لہٰذا جب سلمان کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، کہا گیا کہ میری چارپائی اٹھا کر قبرستان لے جاؤ۔ جناب سلمان کی چارپائی اٹھا کر قبرستان لے گئے، ایک قبر کے پاس رکھی، جناب سلمان نے مردے کو خطاب کیا، مردے نے قبر کے اندر سے آواز دی۔ سلمان کہا، میں صحابی رسول سلمان فارسی تم سے مخاطب۔ اندر سے مردے نے جواب دیا، صحابی رسول خوش آمدید، تشریف لائے ہیں آپ۔ گفتگو ہوئی، بڑی مختلف موت کے مراحل پوچھے سلمان۔ اس نے کہا، سلمان مجھے مرے ہوئے بڑا ٹائم گزر گیا ہے، وہ جو موت کی تلخی ہے نا وہ ابھی تک میرے اندر باقی ہے، اتنے سخت مراحل۔ سلمان نے ایک سوال کیا، بتاؤ افضل ترین عمل کیا تھا؟ وہاں تمہیں پتہ چل گیا ہو افضل ترین عمل۔ اس نے کہا، سلمان 3 عمل بہت افضل ہے، خدا کو بہت پسند ہے۔ ایک گرمی میں روزہ رکھنا خدا کو بہت پسند ہے، دوسرا سردیوں کی رات میں اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنا خدا کو بہت پسند ہے، تیسرا صدقہ دینا اس طرح سے کہ ایک ہاتھ صدقہ دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، صدقہ تو سر، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ واپس لے آئے۔ سلمان نے کہا، میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، تیاریاں کرو، میرے حبیب نے مجھے فرمایا تھا یہ میری آخری گفتگو مردے سے ہونی ہے، لہذا میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ زازان سلمان کے خادم کے طور پر سلمان کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ زازان نے سوال کیا، سلمان غسل و کفن کے حوالے سے، نماز جنازہ کے حوالے سے وصیت کرو کہ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا، کیونکہ آپ اتنی بڑی بزرگوار ہستی ہیں، آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ سلمان نے جواب میں کہا کہ میرا جنازہ وہی پڑھے گا جس نے رسول کا جنازہ پڑھا تھا، میرا جنازہ وہی پڑھے گا۔ عرض کیا کہ وہ جو رسول کا جنازہ پڑھنے والے ہیں وہ کوفہ میں ہیں اور آپ مدائن میں ہیں۔ فرمایا جس وقت سلمان کی آنکھیں بند ہوگی، سلمان کی روح قبض ہوگی، وہ خود بخود تشریف لے آئیں گے۔ علی کی اپنے چاہنے والوں پہ نظر ہوا کرتی ہے۔ خود ارشاد فرمایا ہے، یہ رمیلہ کی مشہور حدیث ہے، ایک دن خطبہ دے رہے تھے اپنے دور حکومت میں، اور رمیلہ صحابی ہے، وہ بخار میں مبتلا تھا، گھر میں کئی دنوں سے بخار۔ جمعے والے دن تھوڑا بخار ٹوٹا، اس نے سوچا کہ آج غسل جمعہ کرتا ہوں اور جا کر کے مولا کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لو، یہ شرف حاصل کر لو، بے شک بخار ابھی ٹوٹا ہے۔
غسل جمعہ کیا، آیا نماز کے لیے صفوں میں کھڑا ہو گیا، لیکن وہ دوبارہ اسے بخار ہو گیا۔ اب وہ اس کی جو حالت ایک بے بخار والے شخص کی ہوتی ہے، جسم اس کا سکڑ رہا ہے، سکون سے نہیں بیٹھ رہا ہے۔ خطبوں میں مولا نے دیکھ لیا کہ رمائلہ مشکل میں ہے۔ خطبے جب مکمل ہو گئے، لوگ جا رہے تھے، رمائلہ رکا رہا۔ حضرت نے بلایا اپنے پاس، رمائلہ کیا ہوا تھا؟ خطبوں میں بہت پریشان بے چین نظر آ رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، بخار تھا وہ ختم ہوا تھا، میں نے سوچا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے غسل جمعہ کر کے آ جاؤں، اور آ گیا، لیکن دوبارہ مجھے بخار ہو گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، رمائلہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں تمہارے ساتھ۔ رمائلہ نے عرض کیا، مولا ان کی بات کر رہے ہیں جو سامنے موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں رمائلہ، علی کا چاہنے والا مشرق میں بھی موجود ہو یا مغرب میں بھی موجود ہوتا ہے، جب تم بیمار ہوتے ہو ہم تمہاری بیماری میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اتنا تعلق ہے ان کا جن کو آل محمد کا محب پیدا کیا گیا۔ اس لیے تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ ایک خاص تعلق کے خاطر رکھتے ہیں، وہ مادہ جس سے ہمارے جسموں کو خدا بند عظیم نے خلق کیا، روح کی بات نہیں کی ہے، معصوم نے، روح بہت عظیم ہے، فرمایا وہ مادہ جس سے خدا بند عظیم نے ہمارے جسموں کو خلق کیا ہے، ہمارے شیعہ کی روحوں کو خدا نے اسی مادہ سے خلق کیا ہے۔ یہ تعلق ہے ہمارے شیعہ کا ہمارے ساتھ، لہذا یحزنون بحزننا ویفرحون لفرحنا، ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، ہماری خوشی میں شیعہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے روح کا تعلق ہمارے ساتھ خدا نے قرار دیا ہے، خدا بند عظیم نے۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ آپ کو ہم سے خاص نسبت ہے، لہذا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، یہ آپ کا پیغام جو حضرت نے آپ کو ارشاد فرمایا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے، میرے شیعہ ہمارے لیے آپ نے زینت بننا ہے، ہمارے لیے آپ نے عیب نہیں بننا۔ ہمیں لوگوں نے نہیں دیکھا، لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ کا اچھا کردار ہوگا، لوگ کہیں گے جعفر صادق نے اپنے اصحاب کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ آپ کا کردار اچھا نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکے ان کے امام۔ لہذا کونوا لنا زینا، اپنے کردار کے ذریعے سے ہمارے لیے زینت بننا۔ ایک پیغام میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک بستی میں اگر 1000 افراد موجود ہوں اور ان 1000 افراد میں ایک ہمارا شیعہ ہو، اس کا کردار سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ معصوم آپ کو اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے معصوم کا نام لیا ہے تو ہمیں بڑی کھلی چھٹی ہو گئی ہے کہ ہم زندگی میں بے پرواہ ہو جائیں، جیسے زندگی گزارے۔ نہ، یہ شیعہ ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کتنے بزرگان تھے جب ان کو کہا گیا نا کہ تم شیعہ ہو، رو پڑتے تھے۔ صحابی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابن ابی عمیر بڑا مشہور صحابی، قربانیاں بھی بہت دی۔ ایک قاضی ہے ابن ابی لیلہ، اس کے حضور گواہی کے لیے ابن ابی عمیر جیسی پاکیزہ ہستی پیش ہوتی ہے۔ اس نے ابن ابی عمیر کی گواہی کو رد کر دیا، کہا تم رافضی ہو، تمہاری گواہی مجھے قابل قبول نہیں ہے، تم علی کے شیعہ ہو، گواہی کو تمہیں رد کرتا ہوں، گواہی نہیں قبول کرتا۔ ابن ابی عمیر رو پڑے۔ اس نے کہا اتنے کمزور دل ہو کہ ایک گواہی رد کرنے پہ رو پڑے ہو تو علی سے کیوں محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا اس پہ نہیں رویا کہ تم نے میری گواہی کو رد کیا ہے، رویا اس لیے ہوں کہ تم نے میرے لیے ایک بہت بڑے منصب کی بات کی ہے کہ پتہ نہیں میں اس منصب کے اہل بھی ہوں یا نہیں۔ تم نے مجھے شیعہ علی کہا،
پتہ نہیں میں ویسا ہوں یا نہیں علی کا شیعہ۔ خدا بند عظیم ہمیں محبین علی میں سے شمار کرے۔ شیعہ امیر المؤمنین ہونا بہت بڑا منصب ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے شیعہ علی کون ہے؟ فرمایا سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، محمد ابن ابی بکر ہے، یہاں تک کہ حسن حسین کہا گیا ہے علی کے شیعہ دیکھنے ہو۔ یہ ہستیاں ہیں جو علی کے شیعہ ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، میرے دل میں جو علی کی ولایت پائی جاتی ہے مجھے اولاد علی سے زیادہ پسند ہے ولایت علی جو میرے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ لہذا علی کے شیعہ یہ وہ عظیم ہستیاں تھی جن کی تربیت علی نے کی۔ سلمان کون پڑھے گا نماز؟ کہا وہی جس نے رسول پہ پڑھی۔ وہ کوفہ میں ہے، آپ مدائن میں۔ کہا جب سلمان دنیا سے جائے گا وہ تشریف لے آئے گی۔ کتنا یقین ہے سلمان کے دل میں کہ علی آ جائیں گے جب میں اس دنیا سے جاؤں۔ زازان کہتا ہے روح سلمان پرواز کر گئی، میں نے سلمان کی آنکھوں کو بند کیا، باہر سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، میں باہر نکلا، مولا تشریف لائے، میں نے سلام عرض کیا، جواب دے کر کے ارشاد فرمایا عبد خدا سلمان اس دنیا سے چلا گیا۔ تسلیت کہتے ہیں سلمان کے لیے۔ علی جب اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں سلمان کی میت پڑی تھی، ادھر سے علی داخل ہوئے، ادھر سلمان اٹھ کر بیٹھ گئے، احترام علی میں۔ یا علی یا علی۔ مولا علی نے فرمایا سلمان اد الی موتک، سلمان اپنی موت کی طرف واپس چلے جاؤ۔ زازان نے عرض کیا مولا غسل و کفن کی تیاری کرتے ہیں، آپ رہنمائی فرمائے، پانی لایا جائے، کفن لایا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، ایک خیمہ باہر نصب کرو۔ ایک خیمہ نصب ہو گیا، فرمایا پانی خداوند عظیم کوثر سے بھیجے گا، فرشتے میرا ساتھ دیں گے سلمان کو غسل دینے کے لیے اور کفن کے لیے۔ فرماتے ہیں کفن بھی خداوند عظیم خود پہنچے بھیجے گا۔ ادھر خیمہ لگا، پانی آ گیا، فرشتے آ گئے، اور ایک سبز کپڑے میں لپٹا ہوا سلمان کا کفن خداوند عظیم نے بھیجا، جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا ہدیۃ من اللہ الغالب لمحب علی ابن ابی طالب، یہ خدا کا تحفہ ہے علی کے محب کے لیے جو بنے۔ یا علی 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 یا علی۔ یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے علی کو پہچانا۔ اگر کوئی علی کو پہچان لے اس کو اس کائنات میں اتنی عظمتیں حاصل ہوتی ہیں کہ کائنات میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ علی تو وہ ہے جسے فضیلت خدا نے عطا کی ہے، سلمان وہ ہے جسے فضیلت علی نے عطا کی ہے۔ دنیا سے چلے گئے، جناب ابن عباس میں خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں سلمان ایک محل میں ہے، تاج پہنا ہوا ہے، لباس فاخر پہنا ہوا ہے۔ جناب ابن عباس نے سوال کیا سلمان آپ فارس کے رہنے والے تھے، مدینہ میں تشریف لائے، یہاں پہ ایمان لے آئے، یہ مقام و منزلت تھی، یہ کیسے حاصل ہوا ہے؟ سلمان نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ادھر جو بھی منزلت ملتی ہے نا انسان کو وہ محبت علی کے صلہ میں ملا کرتی ہے، اور عمل بھی جو قبول ہوتا ہے وہ محبت علی کے صلہ میں قبول ہوتا ہے۔ کوئی عمل بغیر محبت علی کے بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے ان ہستیوں کو پہچاننا۔ خدا جس کو فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین میں نے اس کائنات کا تمام علم کو
عطا کر دیا ہے۔ خدا اس کے علاوہ فرماتا ہے یہ جو میری کتاب ہے اس میں بھی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی سب حقیقتیں اس کتاب الہی میں بھی موجود ہیں۔ ایک طرف قرآن، ایک طرف ہے علی۔ علی کے بارے میں بھی فرمایا کہ کائنات کی سب حقیقتیں علی کی ذات میں بند کر دی۔ قرآن کے بارے میں بھی فرمایا کہ کائنات کا کوئی خوش و تر نہیں ہے مگر اس قرآن میں موجود ہے۔ اب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک مجھ تک پہنچیں گے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اکیلا قرآن میں احادی ہو سکتا ہے علی کے بغیر، تو نہ کبھی علی قرآن کے بغیر ملے گا نہ قرآن علی کے بغیر مل سکتا ہے۔ یا علی یا علی۔ یہ حدیث حاکم نے، جناب حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں ذکر کی، سیوطی نے الجامع الصغیر میں ذکر کی ہے، جناب طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کی ہے۔ حدیث میں دو جملے ہیں، اصل ضرورت ہوتی ہے ان الفاظ پہ غور کرنے کی، ان جملوں پہ غور کرنے کی جو ارشاد فرمائے ہیں معصوم نے اور پیغمبر نے۔ اگر کوئی حدیث معصوم سے ہو اس میں بھی اسی طرح لفظوں میں، جیسے خداوند عظیم کا قرآن ہے اس کے لفظوں میں غور کی ضرورت ہے۔ خداوند عظیم یہ لفظ کیوں فرما رہا ہے، وجہ کیا ہے، بے ہی اسی طرح حدیثوں میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بڑے بڑے علماء نے یہ حدیثیں نقل کر دی ہیں، انہوں نے غور نہیں کیا۔ اگر یہ غور کرتے تو پھر کبھی بھی اس دوری کا شکار نہ ہوتے جو علی سے ان کو حاصل رہی ہے، پہچان لیتے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ علی مع القرآن، یہ پہلا جملہ۔ دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ۔ پہلے جملے میں فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، دوسرے جملے میں فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ وہ والے جملے ہیں جس میں ایک جملہ کافی ہوتا ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو عربی میں ایک خاص لفظ میں کہہ دیتا ہوں کہ متفقۃ الاطراف، جس کی دونوں طرف ایک جیسی ہوتی ہے نا، اس میں دونوں طرف کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص میرا بھائی ہے، ثابت ہو جائے گا آپ اس کے بھائی ہیں، وہ آپ کا بھائی ہے، دونوں طرف خود بخود ثابت ہو جائیں گی۔ ایک طرف کہہ دیں، دوسرا کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے تو خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ بے ہی ساتھ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب کہا جائے نا کہ قرآن اس کے ساتھ ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے، خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر جب کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور لفظوں پہ غور کرو جو پیغمبر نے فرمایا۔ پیغمبر نے فرمایا ہے علی مع القرآن، علی ہے قرآن کے ساتھ، والقرآن مع علی، یعنی قرآن سے پہلے بھی علی ہے، قرآن کے بعد بھی علی ہے، بغیر علی کے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ ہے وہ دو حقیقتیں جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ کائنات کا جو کچھ بھی ہے وہ انہی میں ہے۔ اب قرآن میں چاہے کہہ دیں قرآن میں ہے یا چاہے کہہ دیں علی میں ہے، بغیر علی کے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا اور بغیر قرآن کے علی کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ علی کو بھی سمجھنا ہو تو قرآن کی خدمت میں جانا پڑے گا۔ اے کتاب الہی، اس امام مبین کے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ وقت نہیں بچا کہ ہم کسی اور لقب کو شروع کر پائیں مقامات میں سے جو مقام خداوند عظیم نے قرآن کریم، چونکہ جو بھی میں شروع کروں گا
اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ علی شہید ہے، خداوند عظیم نے علی کو شہید قرار دیا۔ شہید دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھے، شہید جو ہم اپنے ذہنوں میں آتا ہے نا، جو راہ خدا میں مارا جاتا ہے، قرآن میں کہیں بھی اس شہید کو لفظ شہید سے نہیں کہا گیا، اسے الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں۔ لہذا یہ ذہن میں رکھے، پورے قرآن میں اس مقتول کو کہیں بھی شہید نہیں کہا گیا۔ قرآن میں جہاں بھی شہید کو کہا گیا ہے، شہید کا مطلب ایسا گواہ جو اس واقعہ میں خود موجود تھا، اسے قرآن شہید کہتا ہے۔ خداوند عظیم نے علی کو شہید کہا ہے، علی گواہ ہے۔ کس کس کا گواہ؟ سب سے پہلے رسالت پیغمبر کا گواہ بنایا، دوسرا اس امت کا۔ خداوند عظیم نے علی کو اس امت کا شہید بنایا۔ پیغمبر کا بھی دو طرح کا شہید بنایا ہے، ایک رسالت پیغمبر کا شہید، دوسرا عمل پیغمبر کا شہید۔ پیغمبر نے جو گواہی، جو تبلیغ کی ہے دین کی اور شریعت کی، اس کے لیے بھی گواہ چاہیے تھا۔ خدا نے دونوں طرح کا گواہ علی کو قرار دیا ہے۔ پیغمبر رسالت پیغمبر کا گواہ سورہ اعراف کی آخری آیت سنی، وہ ہمارے عزیز نے پہلے دن یہی آیت پڑھی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں، میں نے اشرا اس آیت پہ پڑھنا تھا، یہی سورہ رات کی جو آخری آیت ہے، اشرا میں نے اسی آیت پہ پڑھنا تھا، لیکن جب وہ پہلی مجلس ہمارے عزیز نے پڑھی تو اس نے اسی آیت کے حوالے سے البتہ تھوڑی سی گفتگو کی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ اس حوالے سے چونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے یہیں پہ بیٹھے ہوئے اپنا موضوع تبدیل کر دیا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کروں۔ یہاں تک بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں یہی تھا، اور ذہن پہلے سے بنا واضح ہے، محرم کے لیے ایک ذہن بنانا پڑتا ہے، مطالب ذہن میں لانے پڑتے ہیں کہ مجھے اس آیت کے حوالے سے یہ گفتگو کرنی ہے، اور یہ پہلو قرآن میں اور روایات میں آئے ہیں اس آیت کے، یہ مجھے محرم میں بیان کرنا ہے۔ یہاں تک پہلی مجلس میں آنے تک، اس عزیز کے پڑھنے تک میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں اس آیت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ بہت ہی اہم اور قیمتی گفتگو تھی قرآن کی روح سے اس آیت کے حوالے سے، اگر وہ ہو جاتی تو، لیکن یہیں پہ پھر بیٹھے میرا ذہن بدل گیا کہ میں ابھی وہ بات نہیں کرتا ہوں، چونکہ وہ عزیز باتیں کر رہا ہے، تکرار ہو جائے گا، آپ سمجھیں گے کہ چلیں اب یہ تکراری باتیں شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر یہ موضوع تبدیل کر دیا اور اس آیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ الحمدللہ کہ یہ شروع ہو گئی، چونکہ اس میں بھی بہت سی باتیں تھیں جو کہنے والی تھی، وہ الحمدللہ ہم نے کہی ہیں، کچھ باتیں ہیں جو مزید کہنے والی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک مقام امیر المؤمنین بھی شروع کر بیٹھوں، چونکہ ایک یا دو مجلسوں کا موقع ملے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مولا و آقا کے حوالے سے ہماری گفتگو رہنی چاہیے، کہ میں امام زمانہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ اور پرسوں جیسے کہ حکم دیا ہے، اور ایسا مجھے فرما رہے تھے کہ حضرت عباس کے حوالے سے فضائل بھی اور مسائل بھی، اور پرسوں انشاءاللہ ہماری گفتگو ساری کی ساری حضرت عباس کے حوالے سے ہوگی۔ اس ہستی کا تعارف، اس ہستی کے مقامات آج تک چونکہ پتہ نہیں چل سکے، مجالس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، صرف مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، مقام عباس کو نہیں سمجھا جاتا، نہ بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم پرسوں اس حوالے سے، تو اس لحاظ سے وقت بالکل نہیں بچا کہ میں کوئی اور مقام امیر المؤمنین شروع کر سکوں۔ تو دو طرح کی شہادت مولا علی کے لیے خداوند عظیم نے ذکر کی ہے، ایک رسالت پیغمبر کا شاہد، سورہ رات کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرے نبی یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَا عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ انہیں بتائیں نا کہ میری رسالت کے میرے پاس دو گواہ موجود ہیں، اور دونوں گواہ کافی گواہ ہیں۔ خدا کی یہ لفظ ہے، یہ تو حدیث نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ واجل فرجہم، خدا کہتے کافی گواہ ہے، ایک خدا خود، دوسرا ومن عنده علم الکتاب،
وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے کہ یہ رسالت پیغمبر کا گواہ۔ دوسرا عمل پیغمبر کا گواہ اسی سورہ رات میں کہا کرتا ہوں، سورہ رات کا کبھی موقع ملے، آج کل تو اردو کی تفسیریں بھی آ گئی ہیں، ضرور سورہ رات کی تفسیر ان تفسیروں سے پڑھیے گا، اس میں مولا علی کے حوالے سے بہت زیادہ آیتیں ہیں جو خدا نے ارشاد فرمائی۔ اسی سورہ رات کی 7ویں آیت میں دوسری شہادت علی کو خدا نے بیان کیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ بے یہی لفظ جو آخری آیت میں، یہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ 7ویں آیت میں کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر کہتے ہیں کہ رسول پہ اس طرح معجزہ کیوں نہیں آ رہا جیسے موسیٰ کا معجزہ تھا، عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ یہ کافرہ پر یہ باتیں کرتے ہیں چونکہ جو رسول کے معجزے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ کافر ہٹ کر بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے جو موسیٰ معجزہ دکھاتا تھا آپ بھی ویسا معجزہ دکھائیں، ہم نہیں مانیں گے جو عیسیٰ معجزہ دکھاتا تھا آپ بھی ہمیں، اور پیغمبر نے وہ سارے معجزے دکھائے ہوئے۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، پاک پیغمبر نے ایک وادی میں مولا علی کو بھیجا تھا، جاؤ علی وادی میں یہ آواز دینا مردے کھڑے ہو جائیں گے، پیغمبر کی آواز۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ آگے سب تشریف لائے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے، آپ بھی یقیناً بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے آپ کو سنتے ہوئے۔ یہ جو گفتگو عرض کر رہا تھا اس کو کسی حد تک کل انشاءاللہ کوشش کروں گا تکمیل تک پہنچے، اور ساتھ ہی کل میں امام زمانہ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دو یہ آیتیں یاد رکھیں، یہ دونوں مقام منصب امیر المؤمنین جو شہادت علی کا منصب ہے، شہادت ذہن میں رہے، قرآن کریم میں کہیں بھی شہادت قتل کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، شہید مقتول فی سبیل اللہ کو نہیں کہا گیا ہے، اس کا مطلب گواہی ہے۔ مولا علی کا یہ جو منصب ہے یہ دو پہلو منصب ہے، ایک رسالت پیغمبر کی گواہی ہے، یہ سورہ رات کی آخری آیت، 42 آیتیں ہیں سورہ رات کی، یہ 42ویں آخری آیت، اور دوسرا ہے سورہ رات کی 7ویں آیت، دونوں میں انداز ایک جیسا ہے۔ کافر کہتے ہیں، آخری آیت میں کہا کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں، آپ انہیں کہیں میری رسالت کے گواہ میرے پاس موجود ہے، دونوں گواہ کافی ہیں۔ 7ویں آیت میں کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی پر اس طرح معجزہ کیوں نہیں آیا جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے معجزے آئے تھے۔ خدا نے جواب کیا دیا؟ خدا نے کہا کہ پیغمبر ان کو جواب میں کہو انما انا منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، میں ہوں تمہیں انذار کرنے والا، اور ایک ہستی ہے جس کو خدا نے ہادی بنا کر کے بھیجا ہے، وہ میری رسالت کی ہدایت تمہیں کرنے والا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، پیغمبر کے لیے سورہ مریم میں، کہ وہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ کے ساتھ آتا ہے، یتلو ہو شاہد منہ، اس کے بعد بلا فاصلہ اس کا شاہد اس کے ساتھ آنے والا۔ تو یہ علی کا منصب شہادت، 7ویں آیت میں علی کا منصب ہدایت، اور بھی آیات ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا اشارہ کل اس کے حوالے سے کریں گے، اب وقت نہیں بچا۔ پاک پیغمبر نے دنیا کو اہل بیت کی بار بار پہچان کروائی، مختلف انداز، سب سے زیادہ حسین کے لیے پیغمبر اکرم نے کثرت سے گریہ حسین کے لیے پیغمبر نے کیا، ہر امام نے کثرت سے گریہ حسین کے لیے کیا۔ ائمہ طاہرین کے لیے یہ لفظ، چھٹے امام کے لیے، 7ویں امام کے لیے، 8ویں امام کے لیے، جب محرم ہوتا تھا نا، لم یرا ضاحکن، تو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا معصوم، اتنا کثرت سے گریہ کرتے تھے۔ محرم وہ مہینہ ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت بھی جس کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اسی محرم میں ذریت رسول کو ذبح کیا ہے۔ حسین مظلوم کی قربانیاں کربلا میں مختلف انداز ہیں، حسین کی قربانیوں کو
کہیں پہ بچوں کی قربانیاں ابھی آپ سنیں گے، آگا بیان کریں گے۔ بچوں کی قربانیوں میں سے ایک اہم ترین قربانی سید الشہداء کی جو آگا بیان کریں گے۔ ایک اور اہم قربانی جو ہے وہ غلاموں کی قربانیاں ہیں جو حسین کی بارگاہ میں کوئی 4 سے 5 غلام ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کے بھی جملے دیکھیں۔ انسان کو عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان عظمت کو پہچان لیتا ہے اس کے مقابل میں انسان کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک غلام ہے جون، آتا ہے سید الشہداء، یہ ابو ذر غفاری کا غلام۔ ابو ذر غفاری کی وفات کے بعد یہ آل محمد کی غلامی میں آ گیا، لہذا حضرت کے غلام میں شمار ہوتا۔ آ کر کے عرض کرتا ہے مولا مجھے اجازت، میں چلا جاؤں، قربان ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ، پہلے تم ہمارے ساتھ ہوئے تھے، ہمارے اچھے دن تھے، اب ہم مصیبت میں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے تم بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں حسین تم سے راضی ہوں، جانا چاہو تو جاؤ۔ جب یہ ارشاد فرمایا نا تو جون حسین کے قدموں میں گر گئے، حسین کے پاؤں کے بوسے دیتا تھا، کہتا تھا مولا یہ جون کیسے کر سکتا ہے کہ اچھے دنوں میں ساتھ رہوں اور تکلیف میں آپ کا ساتھ چھوڑ جاؤں۔ مولا مجھے اجازت دے دے، میں بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں۔ مولا میں جانتا ہوں میرا خون سیاہ ہے، مجھ سے بو آتی ہے، میرا چہرہ سیاہ ہے، میرا حسب کم ہے، مولا مجھے اجازت دے دینا، میں شہید ہو جاؤں، میرا چہرہ بھی سفید ہو جائے گا، میرے خون میں خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ جون حسین کے پاؤں کو چوم رہا ہے، ایک مرتبہ اٹھا دیا اپنے ہاتھوں سے، ارشاد فرمایا جون جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی ہے قربانی کے لیے۔ یہ گھوڑے پہ سوار نہیں گیا، جون پیادہ گیا ہے اور جنگ کر رہا ہے، ایسے جوہر دکھائے کہ 18 افراد کو فرمار کیا۔ اب اسے مل کر جب حملہ کیا گیا تو جون زخمی ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ جون ایک مرتبہ غش کھا کر کے جب گرنے لگتا ہے حسین کو آواز دیتا ہے مولا جون کا آخری سلام قبول ہو۔ جون بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اور ایک مرتبہ جون کو جب ہوش آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، جون کا سر حسین کی گود میں ہے، اپنے رخسار جون کے رخساروں میں رکھ کر کہہ رہا خدایا جون کے چہرے کو سفید فرما، جون کو محمد والے محمد کے ساتھ محفوظ فرما۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلب